आवाज़ बढ़ा दो। आवाज़ बढ़ा मुद्दा बनाकर उस पर बहस कर रहे हैं, उसको अपने बहस का मौजू बना रहे हैं और उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों आपके सामने रख रहे हैं। और आप अगर इस ऐसे किसी मसले से जूझ रहे हो या ऐसे मसले में उलझे हुए हो तो हमारे माहिरीन से आप सवाल कर कर अपने मसाइल का हल भी जान सकते हैं। ऐसे ही मौजू को लेकर आज हमारा मौजू व्हाट्सअप, फेसबुक यानी सोशल मीडिया पर है। व्हाट्सअप का क़याम 2005 में अमल में आया। स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा मशहूर और इस्तेमाल होने वाला ये एप्लीकेशन है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इसके क्या फ़वाइद है, क्या नुकसानात है और दिगर इससे रोज़गार से कैसा मरबूत हुआ, जैसे तमाम बातों का अहाता करने की कोशिश की जाएगी इस प्रोग्राम में। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब, साबिक़ा सदर शुबे तारीख़ गवर्नमेंट गिरिराज कॉलेज और एग्जीक्यूटिव मेंबर तेलंगाना यूनिवर्सिटी मौजूद है। इनके अलावा डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी साहब, सदर शुबे उर्दू गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज, दोनों यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। ये अहबाब अपना बेशक कीमती वक्त निकल के यहाँ पर तशरीफ़ लाए ताकि इन पर इस मौजू पर आपको मालूमात दी जा सके, इससे किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे किस तरह फ़वाइद हासिल किया जा सकता है, इन पर मालूमात देने के लिए यहाँ मौजूद है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन का सही से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे। आप दोनों का ही हमारे स्टूडियो में खैर मक़दम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं जनाब असलम फारूकी साहब से मुख्तसर व्हाट्सअप, फेसबुक या सोशल मीडिया का तारुफ जानना चाहूँगा। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं रोशनी टीवी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि वो समाजी ज़रूरियात के अहम मसाइल पर वक्तन फ़वक्तन मालूमाती प्रोग्राम मुनाक़िद कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। आज उन्होंने समाजी राब्ते की दो अहम वेबसाइट्स फेसबुक और व्हाट्सएप के इस्तेमालात और उसके अच्छे और बुरे असरात के बारे में एक प्रोग्राम रखा है। फेसबुक जैसा कि आज सारी दुनिया में राब्ते की सबसे मशहूर वेबसाइट है, इसका मुख्तसर तारुफ पेश कर दूँ कि अमेरिका के कुछ नौजवान जिसमें मार्क जुकरबर्ग अहम हैं और उनके साथियों ने 4 फरवरी 2004 को अमेरिका में अपने साथियों से राब्ते के लिए एक समाजी वेबसाइट फेसबुक के नाम से शुरू की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इसका सिलसिला शुरू हुआ। बाद में इसकी अहमियत जब मालूम हुई तो इसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा तक इसकी रुकनीत बढ़ाई गई और होते होते जब अमेरिका में मकबूलियत हुई, सारे यूरोप में मकबूलियत हुई, तो सारी दुनिया में इंटरनेट के ज़रिए फेसबुक राब्ते को आम किया गया और आज अगस्त 2015 के आदाद शुमार के मुताबिक सारी दुनिया में फेसबुक के सारिफीन की तादाद 118 करोड़ है और ये सिलसिला जारी है। देखिए कि समाजी राब्ता इंसान की एक अहम ज़रूरियत है। इंसान चाहता है कि वो अपने जैसे लोगों से राब्ता रखे और अपनी बातें, अपने मसाइल, अपनी खुशियाँ दूसरों से वो बांटे। इसी ज़रूरत के तहत ये फेसबुक का सिलसिला शुरू हुआ। फेसबुक के जो इस्तेमालात हैं, हम देखते हैं कि इसमें हम अपना कोई पैगाम दर्ज कर सकते हैं, अपनी कोई तस्वीर लगा सकते हैं और अपने दोस्तों से हम राब्ता कर सकते हैं। फेसबुक में जब आप अपने ईमेल के ज़रिए और पासवर्ड के ज़रिए अपना अकाउंट खोलते हैं तो अपने जैसे ज़रूरतमंद दोस्तों से हम राब्ता करते हैं, तो ये सिलसिला शुरू हो जाता है दोस्तों का और ये समाजी राब्ता बढ़ता ही जाता है। आज फेसबुक दुनिया के हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है और फेसबुक की अवामी राब्ते की मकबूलियत को देखते हुए इसे इश्तिहार के बाज़ार में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और मार्क जुकरबर्ग और उनकी जो फेसबुक इनकॉर्पोरेशन कंपनी है उसकी जो आमदनी है 100 करोड़ से बढ़ गई है। फेसबुक के समाजी इस्तेमालात बहुत हैं और इसके मुज़िर असरात भी हैं। जैसे जैसे गुफ्तगू बढ़ेगी हम इंशाअल्लाह इसके बारे में बात करेंगे। और व्हाट्सएप एक स्मार्टफोन का राब्ते का ज़रिया है। 2009 में याहू ने इसे शुरू किया था और फेसबुक के इंतज़ामिया ने इसकी मकबूलियत देखते हुए 2014 में इसे अपना लिया है। व्हाट्सएप फ़ोन पर इस्तेमाल किया जाता है। इस पर भी जिन लोगों के फ़ोन नंबरात होते हैं वो इंटरनेट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के एप्लीकेशन के ज़रिए से अपने पैगामात, अपनी तस्वीर और अपने वीडियोस व्हाट्सएप पर एक दूसरे को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप जो लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बहुत बड़ी ज़रूरत बन गया है चलते फिरते सफ़र में जहाँ भी हो अपने पैगामात दूसरों तक पहुँचाने और उनके पैगामात हासिल करने और एक दूसरे राब्ता करने और बात करने के लिए व्हाट्सएप बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो रहा है। जी, ये नसीब साहब ये बताएं, आमतौर पर एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द की दरमियान राब्ते की बुनियादें क्या होती हैं? इंसान की एक फितरत रही है कि वो
دوسروں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے، نہ صرف دوسروں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے بلکہ خود بھی اپنے آپ کو رابطے میں رکھنا چاہتا ہے۔ انسان ایک سماجی حیوان ہے، بنا سماج کے اس کی زندگی نامکمل بلکہ ناممکن ہے۔ لہٰذا قدیم زمانے سے جب سے انسان اس عالم وجود میں آیا تب سے انسان کسی نہ کسی شکل سے دوسروں کے ساتھ رابطہ قائم کرتا رہا ہے، چاہے وہ بات چیت کے ذریعے ہو، چاہے خط و کتابت کے ذریعے ہو۔ جیسے خطوط کچھ عرصہ پہلے تک رابطہ قائم کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ، اہم ذریعہ بنے رہے، لیکن حالات کے بدلتے بدلتے خاص کر نیٹ ورکنگ اور موبائل ٹیکنالوجی کی ترقی نے آج انسان کو اس قدر ترقی یافتہ بنا دیا ہے کہ وہ ان سب پرانے رابطوں کی طرف آج دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہر انسان بلکہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد خصوصاً اس 21ویں صدی کے آغاز پر کچھ نیٹ ورکنگ اور موبائل ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے رابطوں سے جڑ چکی ہے، جیسے بھی کہا گیا ہے کہ ابھی فیس بک ہے یا پھر واٹس ایپ ہے، تو اس کے بنا آج جب ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں ساری دنیا میں تو ایسا لگتا ہے کہ ان رابطوں کے بنا انسان کی زندگی تقریباً ناممکن زندگی، چاہے وہ ایجوکیشن ہو کہ انٹرٹینمنٹ ہو کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، انسان کوئی بھی اگر رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بنا ان چیزوں کے استعمال کیے ہم کسی سے رابطہ قائم کر ہی نہیں سکتے۔ تو آج کے اس سماج میں ان رابطوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہو گئی کہ ہم سارے پرانے رابطوں کو بھول چکے ہیں، اور اب صرف اور صرف ہم خود بھی سب یہ چاہتے ہیں کہ ان رابطوں سے اپنے آپ کو جوڑا جائے۔ یہ ایسے وسیلے بن گئے ہیں جن کے بنا ہماری شناخت پہچان باقی نہ رہنے کا ڈر ہو گیا ہے، تو اس لیے مجبوراً صحیح یا جان بوجھ کر دانستہ یا نادانستہ ہم لوگ ان رابطوں کو استعمال میں رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی صاحب، میں آپ سے اسلم فاروق صاحب سے جاننا چاہوں گا، 80 اور 90 کے دہے میں قلمی دوستی کا رجحان بہت زیادہ پایا جاتا تھا، اور وہی آج اس کی جگہ واٹس ایپ اور فیس بک لے لی، تو کیا یہ دوستی اب اسی معیار کی ہے جو قلمی دوستی ہوا کرتی تھی؟ ہاں، جیسے جیسے دور بدلتے جا رہے ہیں، انسان کی ضروریات بدلتی جا رہی ہیں، جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ ماضی میں ہم خط کے ذریعے اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے رابطہ رکھتے تھے۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک طرفہ ترسیل ہوتی تھی کہ ہم اپنے خیالات خط میں لکھ دیے اور ڈاک کے حوالے کر دیے، اور خط جب اسے دوست تک پہنچتا ہے اسے پڑھتا ہے، خوش ہوتا ہے، پھر وہ تاثرات دیتا ہے۔ یہ ماضی میں چونکہ سہولتیں کم تھیں، ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں ہوئی تھی، تو ہم کو اپنے دوست کے خط کا انتظار ہوتا تھا، جذبات کا انتظار ہوتا تھا۔ لیکن اب مواصلات کی ترقی ہو گئی ہے اور اس طرح کے ذرائع سامنے آ گئے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، کہ ہم فی الفور اپنے کسی دوست سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ تو قلمی دوستی میرے خیال میں کہیں نہ کہیں اب پیچھے ہو گئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ ڈاک بھی جو ہے آہستہ آہستہ وہ اپنی خدمات کم کرتا جا رہا ہے، لیکن خط کی اپنی جگہ اہمیت ہے کیونکہ اس کے ساتھ اپنے انسانی جذبات وابستہ ہوتے ہیں، لیکن خط کی شکلیں اب بدل گئی ہیں۔ ہم اپنے میسیج کو واٹس ایپ کے میسیج میں یا فیس بک کے ان باکس میسیج میں لگاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب آن لائن ہوتے ہیں تو فی الفور رابطہ قائم ہو جاتا ہے، اور یہ رابطہ ایسا ہے کہ جب ہم خط لکھتے ہیں تو اپنے ایک دوست کو پہنچتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ فیس بک پر کئی ہزار دوست احباب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اپنی خود مثال دیتا ہوں کہ میں فیس بک پر ہوں اور میرے ساتھ 3000 دوست ہیں، اور اکثر 100 سے 200 تک لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں، میرے ہم خیال اساتذہ ہیں، پروفیسر ہیں، ساری دنیا سے یہ لوگ رابطے میں۔ صدر صاحب یہ بتائیں کہ کیا اسی معیار کی دوستیاں ہیں جیسے پرانی دوستیاں ہوا کرتی تھی؟ یہ جو سوشل میڈیا کی فرینڈ ہے جی، وہ بھی اسی معیار کے ہیں؟ ہاں، معیارات آج کے زمانے کے حساب سے انسان جیسے وقت کی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، تو جیسے جیسے جذبات میں تو کمی آ گئی ہے، صداقتوں میں کمی آ گئی ہے، انسان موقع پرست ہو گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم فیس بک اور واٹس ایپ پر اگر ہم اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں تو وہ معیار برقرار رہ سکتا ہے۔ جی نصیر صاحب، آپ اس سے پہلے بھی کئی دوسرے چینل پر بھی اس بارے میں گفتگو کر چکے ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں اس سوشل میڈیا کے جو آج کے دور میں بہت زیادہ استعمال ہے، انسان کی ضرورت بنے جیسا بتا رہے تھے، اس کے کتنے زیادہ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ فوائد پر روشنی ڈالیں۔ فوائد یا اس کے نقصانات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ آخر یہ نیٹ ورکنگ اور موبائل ٹیکنالوجی کا استعمال کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ کس حد تک بڑھا ہوا ہے۔ ابھی جیسے فیگرز کا اظہار کیا گیا کہ اتنا زیادہ ساری دنیا اس کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے کہ عملاً ہم اس کے قیدی بن چکے ہیں۔ اور جیسے خطوط کا ذکر ہوا
کہ پہلے زمانے میں جب خط لکھے جاتے تھے، ادب کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا اس کو جوڑ کے دیکھیں، مثلاً غالب کے خطوط، غالب کے خطوط اردو ادب کا ایک ایسا سرمایہ ہے جن کے اپنے ایک نئے اسلوب کی وجہ سے اردو ادب کا ایک حصہ بن چکا ہے. آج جب بھی ہم خطوط نگاری کی بات کرتے ہیں تو بنا غالب کے حوالے کی بات نہیں ہوتی. لیکن آج ہمارا یہ جو نئی نسل کا معاملہ ہے، آج یہ خطوط لکھنے سے قطعی واقف نہیں ہے. اگر ان کے بارے میں یہ کہا بھی جائے کہ بھئی ان کے پاس وقت نہیں ہے اور اتنی فرصت نہیں ہوتی، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جو وقت یا ان کی فرصت کہاں غائب ہو گئی. تو اس میں کہیں نہ کہیں ایسا لگے گا کہ ہماری بہت ساری فرصت کے اوقات کو اس سوشل میڈیا نے ہضم کر لیا. اس کو ایک جوڑ کر یہ کہا ہے کہ بچوں کا بچپن بھی اسی میں گم ہو گیا، تو کیا اگر ہم جیسا اور بات کریں مزید اس کو پھیلا کے، جیسے کہ میں نے ان آپ سے کہا تھا کہ میگنیٹیوڈ کی بات کی تھی، آج ساری دنیا میں سب سے نمبر 1 اگر نیٹ ورکنگ کا استعمال یا جو یوزرس ہیں وہ امریکہ میں، اس کے بعد سیکنڈ نمبر چائنا کا ہے. ہمارا ملک جو ابھی ایک اتنا ترقی یافتہ نہیں مانا جاتا بلکہ ترقی پذیر ملک میں اس کا شمار ہوتا ہے، آج اس کی پوزیشن 3rd ہے. یہاں تقریباً 350 ملین 2014 تک یہ نیٹ ورک یوزرس رہے ہیں، اور اب یہ پوزیشن ہے کہ ماہرین کا یہ اندازہ ہے کہ 2016 کے آنے تک یہاں پہ تقریباً 500 ملین نیٹ ورکنگ یوزرس ہو جائیں گے. اور ہندوستان کی اس نئی نسل نے نیٹ ورکنگ کے استعمال میں جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلکہ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ اسمارٹ فون کے آ جانے کے بعد سے خود ہندوستان میں جہاں 75% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، ان میں یہ نیٹ ورکنگ کے استعمال کا فروغ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ سالانہ اس میں کم از کم 32% گروتھ پائی جاتی ہے. تو نتیجہ ہے کہ اگلے سال 2 سال میں عجب نہیں کہ ہم چائنا کو پیچھے چھوڑ دیں. تو اس طرح یہ جو استعمال اس تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے کہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارا ہندوستان، بلکہ جس سے اگر بوڑھوں کی تعداد، عورتوں کی تعداد یا بچوں کی تعداد کو اگر کل آبادی میں سے نکال دیں تو یہ فگر واقعی حقیقی لگے گا کہ نوجوانوں کا میکسیمم حصہ، بہت بڑی تعداد اس نیٹ ورکنگ سے اپنے آپ کو جڑے ہوئے ہیں. اب اس جو اتنا بڑا میگنیٹیوڈ ہے اس کے استعمال کا، تو لازمی بات ہے زندگی پر اس کے اثرات پڑیں گے ہی پڑیں گے، چاہے آپ اس کو تعلیمی نقطہ نظر سے دیکھیے یا بزنس کے اعتبار سے دیکھیے، معلومات کے اعتبار سے دیکھیے. تو یہ سارا کا سارا آج جو 21ویں صدی کا ہندوستان ہے، یہ نہ صرف نیٹ ورکنگ کے استعمال میں آگے بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اس کی ترقی بھی کہیں نہ کہیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہے. تو اب مشکل یہ ہو گیا کہ ہم چاہیں بھی تو اس نیٹ ورک کے یا ویب سائٹ کے جال سے نکل نہیں سکتے، اور یہ اگر ترقی کرنا ہے تو یقیناً اس کے ساتھ جڑ. ہاں، یہ جیسا کہ بھی کہا گیا کہ بچپن کھو گیا، اس میں لوگوں کی فرصت ختم ہو گئی، رشتے ناطے، یہ جو ڈس ایڈوانٹیجز یا اس کی نقصانات ہیں ان پہ کافی بحث کی جا سکتی ہے کہ جیسا کہ ہر شے اپنی جگہ نہ خود سے بری ہوتی ہے نہ خود سے اچھی ہوتی ہے، تو کسی شے کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ساری بات اس کے استعمال پہ منحصر ہوتی ہے. جیسے دولت ہے، بنا دولت کے تو کوئی چارہ ہے ہی، لیکن اس کا اچھا استعمال آپ کو کہیں نہ کہیں سے کہیں پہنچا دے گا، اور اس کا بدترین استعمال ہاں. تو اس کے اچھے استعمال کی اگر جب ہم بات کریں گے تو جیسے آج ایک جب یہ نیٹ ورک شروع تب آیا تھا تو تب یہ کہا گیا تھا کہ ایک سلوگن بہت مشہور ہوا تھا کہ دنیا کر لو دنیا، وہ اتنا فیمس ہوا. اب آج کل وہ بات بھی باقی نہیں، اب وہ بات مٹھی کی نہیں رہی، بلکہ آپ تو انگلی کی بات ہو گئی کہ آپ بس ایک کلک کر دو اور ساری دنیا آپ کے سامنے آپ کے اسکرین پہ ہو جائے گی. تو یہ جو دنیا مٹھی والی بات بھی باقی نہیں رہی. اب آج کے عالم میں کہ 3 سال کا 4 سال کا بچہ بھی انٹرنیٹ کے یوزر بن چکا ہے. تو اس طرح آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری معلومات میں اضافہ ہو اور دنیا بھر کے بارے میں مجھے نالج ہو. اور اگر ہم تعلیمی اعتبار سے دیکھیں، اب ویسے آج کل نیٹ ورک کا زیادہ استعمال یا تو انٹرٹینمنٹ میں ہوتا ہے، موویز کے لیے ہوتا ہے، کچھ کے نزدیک میوزک کے لیے ہوتا ہے، کچھ ساری دنیا کی سیر کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ تعلیم سے وابستہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری معلومات، جیسے اکثر ریسرچ اسکالرس کے لیے تو یہ بالکل ہی ضروری ہو گیا ہے گھر بیٹھے دنیا کی کسی بھی بڑی لائبریری سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. یہ بات پرانے زمانے میں نہیں تھی، ورنہ میلوں سفر کرنا پڑتا، کئی ملکوں کے دورے کرنے پڑتے، بے حد اسراف اس میں ہوتا. تو خاص کر نئی نسل دنیا کے کسی بھی گوشے کا نظارہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے نہ صرف کر سکتی ہے بلکہ اس کے وسیلے سے یہ نہ صرف معلومات کا ذخیرہ اکٹھا کرتی ہے. جیسے اس کا اثر نہ صرف سماجی زندگی پہ پڑا، تجارت پہ پڑا، دیگر جیسے وسائل پہ پڑا. مثال کے طور پہ آج دیکھیے، آج ہر کوئی
معمولی سا ایک گاؤں کا بھی اگر کوئی رہنے والا ہو دیہاتی ہے تو اسے اس بات کی واقفیت ہے کہ آن لائن شاپنگ کیا ہوتی ہے. کوئی جانتا ہے کہ چیزوں کو کیسے آن لائن منگایا جائے. جیسے ایک طالب علم اسکالرشپ کا فارم بھی اگر فل اپ کرنا چاہتا ہے تو آج وہ اس بات پر مجبور ہے کہ وہ آن لائن اپنا فارم فل اپ سبمٹ کرے. تو اسی طرح جیسے آن لائن شاپنگ سے لے کے آپ جیسے امیزون ہے, فلپکارٹ ہے, لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم گھر بیٹھے چیزیں. آج ہمارا کوئی بھی ایون طالب علم کیوں نہ ہونے دیجیے, وہ گھر کے باہر نہیں جانا چاہتا. وہ بیٹھے بیٹھے چاہتا ہے کہ پوری اس کی ای بینکنگ ہو جائے, نیٹ بینکنگ. وہ بینک میں بھی جانا نہیں چاہتا کہ گھر بیٹھے اس کا. تو یہ ساری سہولتیں انٹرنیٹ نے اسے فراہم کر دی ہیں کہ جیسے آپ گھر بیٹھے جیسے بینک کے ٹرانزیکشن ہونے دیجیے, کسی یونیورسٹی کا دورہ ہونے دیجیے, کسی سائنس لیب کی بات کی, ریسرچ کے جتنے پروڈکٹس ہیں پروجیکٹس ہیں سارے, حتیٰ کہ آج جو نئی تعلیمی پالیسی میں بدلاؤ ہوا ہے, مثال کے طور پہ آج آپ چھٹی سے لے کر ہی جیسے پروجیکٹس بناتے ہیں بچے, تو بچوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نیٹ کے استعمال کے ذریعے جیسے کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات کیوں نہ, مثال کے طور پہ ڈاکٹر رویندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, بچے کو معلوم ہے کہ کلک کرنے کے ساتھ ہی اسے تو اسے اپنے لیسن کی تیاری میں پروجیکٹ بنانا پڑے گا. پروجیکٹ بنانے کے لیے رویندر ناتھ ٹیگور کی تصویر لینی پڑے گی, اس کے بارے میں ڈیٹیل. تو چاہے وہ علامہ اقبال ہو کہ ڈاکٹر رویندر ناتھ ٹیگور, کسی بھی شخصیت اس نیٹ ورکنگ سے بچی بھی نہیں. تو اس قدر معلومات کا ذخیرہ تو یہ شاید نیٹ ورکنگ ہی سے ممکن ہو سکا, ورنہ اس کے بنا اس کے جی جیسا آپ بتا رہے تھے کہ بہت سارے فائدے ہیں اس سے. اگر انسان صحیح سمت استعمال کیا تو زندگی میں کافی تبدیلیاں لا سکتا ہے, کافی فائدہ دے سکتا ہے. اسلم فاروق صاحب, میں آپ سے جانتا ہوں کہ نقصانات کیسے ہو سکتے ہیں. جی تھوڑا سا میں فائدے اور نقصانات کے سلسلے میں اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا. جیسے دیکھیے کہ آج کا زمانہ وقت کی تنظیم کا زمانہ ہے. ہمارے پاس ایک محدود وقت ہے اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے, معلومات کا طوفان ہے. ایسے میں ہمارے نوجوانوں کو اور فیس بک اور رابطے کی ویب سائٹ استعمال کرنے والوں کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ ان کے پاس کتنا وقت ہے اور اس وقت میں وہ کس قسم کی معلومات چاہتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان ہاتھ میں فون پکڑے یا سسٹم پر بیٹھے بے تحاشا تصاویر اپلوڈ کرتے ہیں, اپنے خیالات لگاتے ہیں اور وقت برباد کرتے ہیں. ویسے ہی زمانے میں فیس بک کے ذریعے تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے, مختلف تحریکات کو فروغ دیا جا رہا ہے, لوگ اپنے خیالات کے ذریعے ساری دنیا کے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ فیس بک کو تعلیم کے ذریعے استعمال کریں. دیکھیے جہاں تک زبان کی ترقی کا معاملہ ہے, کیونکہ میں اردو زبان سے وابستہ ہوں, تو فیس بک کو اردو رسم الخط کے فروغ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اردو کے بے شمار گروپ ایسے ہیں جس میں لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ اردو میں لکھیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے صحافت کے ویب سائٹس ہیں یا جتنے تعلیمی ادارے ہیں, جو کوئی بھی ہے اس کا جو ہے رکنیت فیس بک پر ہے. ہم کو اپنی ترجیحات طے کرنا ہے کہ فیس بک کے ذریعے ہم کس قسم کی معلومات چاہتے ہیں. اور جہاں تک نقصانات کا معاملہ ہے, نوجوانوں پر اس کے مضر اثرات پڑ رہے ہیں کہ فیس بک پر دوستی کے نام سے, جھوٹے نام کے ذریعے سے اور جھوٹی تصاویر کے ذریعے سے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں اور انہیں دھوکہ دے رہے ہیں. 2 مثالیں میں فیس بک کی جو منفی اثرات کے ہیں وہ دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو خاص طور سے, کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنا نام بدل کر, اپنی تصویر بدل کر فیس بک پر موجود ہیں. دونوں میں دوستی ہوتی ہے, بات بڑھتے بڑھتے محبت تک جاتی ہے. وہ لوگ ایک دوسرے کو سرپرائز دینے کے لیے ایک انٹرنیٹ کیفے میں کیبن میں پروگرام رکھتے ہیں ملاقات کا. لڑکی جا کے پہلے بیٹھتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد لڑکا پہنچتا ہے, اور جب کیبن کا دروازہ کھول کے لڑکا جب لڑکی کو پھول کا ہار دیتا ہے تو آپ کو حیرت کی انتہا نہیں رہے گی کہ وہ لڑکی اور لڑکا دونوں بھائی بہن ہوتے ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپس میں بھائی بہن ہیں, اور وہ فیس بک کے ذریعے جھوٹے وعدوں کے ذریعے ایک دوسرے سے محبت رچا رہے ہیں. یہ ہمارے سماج کے اخلاقی گراوٹ کی ایک نشانی ہے. دوسرے اور ایک بات جو بچوں میں اس کے اخلاقی بگاڑ ہو رہے ہیں کہ حالیہ عرصے میں ایک تصویر آئی تھی کہ ایک چھوٹا لڑکا ہے, اس کے دادا کا انتقال ہو گیا ہے, دادا کی میت کے سامنے وہ ٹھہر کر سیلفی فوٹو لیتا ہے اور بائے بائے دادا کہتا ہے. یہ ہمارے سماج کی ایک اخلاقی گراوٹ کی مثال ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان وقت کی بربادی کر رہے ہیں, نگاہوں کی ان کی جو ہے کمزوری, بینائی خراب ہو رہی ہے, اس کے علاوہ ان کو تعلیم متاثر ہو رہی ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں ہمارے نوجوانوں سے اور فیس بک استعمال کرنے والوں سے کہ وہ وقت کی قدر کریں اور اپنی ضرورت کی معلوماتی فیس بک سے استعمال کریں. اور رابطے کے لیے جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی فیس بک رابطہ کنندگان روزانہ 2 سے 4 گھنٹے فیس بک پر وقت دے رہے ہیں. اگر یہی وقت وہ اگر مناسب کام کے لیے استعمال کریں تو فیس بک سے بہت سے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں, اور ہم یہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ سے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں. جیسے تعلیم کا فروغ ہے,
اور کمپٹیٹیو امتحانات جو مسابقاتی امتحانات ہیں ان کی تیاری کا معاملہ ہے یا خبروں کا معاملہ ہے یا جو کچھ بھی اپنے پیغامات دوسروں تک پہنچانا ہے، اس میں ہم دیکھیں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے اور ہم کتنے لوگوں سے کتنی دیر میں کیا بات کر سکتے ہیں، یہ ترجیحات ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو سماجی اثرات ہے کہ سماجی رابطے جو فیس بک پر ہیں، حقیقت میں رابطے ٹوٹ گئے ہیں کہ ہم ایسے کئی مناظر دیکھ رہے ہیں کہ کھانے کے ٹیبل پر ماں جو ہے کھانا لگا کر سارے بچوں کو بلاتی ہے، سب بچوں کے ہاتھ میں فون اور واٹس ایپ ہے، سب لوگ ایک دوسرے کے اسٹیٹس اس پہ لگا رہے ہیں، لیکن سامنے ماں کی توجہ نہیں دے رہے۔ کمرے میں ضعیف باپ ہے، بچہ جو ہے واٹس ایپ پہ ساری دنیا سے کنیکٹڈ ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ وی آر دا موسٹ کنیکٹڈ سوسائٹی ود موسٹ ڈسکنیکٹڈ پیپل، کہ ہم فیس بک سے ساری دنیا میں رابطے میں ہیں، لیکن اپنے کمرے میں ایک ضعیف باپ ہے اس تک ہم نہیں پہنچ رہے، اپنے ہی محلے میں کچھ پڑوسی ہیں ان تک ہم نہیں پہنچ رہے، اپنے ہی سماج میں کچھ ضرورت مند لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچ رہے۔ تو فیس بک کا کہیں نہ کہیں یہ جو رابطہ ہے سماجی اعتبار سے ہم دنیا سے کٹ گئے ہیں، صحت کا نقصان ہو رہا ہے، تو ہم کو کہیں نہ کہیں یہ توازن قائم رکھنا کہ کتنی معلومات ہم کو چاہیے، کس قسم کی معلومات چاہیے، اور ہم کو اپنے اصل رشتہ داروں کے ساتھ کیسے مل کر رہنا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر اشرف فاروقی صاحب نے بہت اچھا جی فرمایا تھا۔ ابھی یہ جیسے رشتوں کی بات ہوئی تو آج کل رشتوں کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم کتنے پاس کتنے دور والی بات پہ آ گئے ہیں۔ ابھی جیسا اس میں شک نہیں کہ نیٹ ورکنگ کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہم بانٹ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے بچوں نے جو معاشی وجوہات کی بنا پر ہجرت کی، دور دراز کے ملکوں میں گئے، بس گئے، وہاں کا حصہ ہو گئے، تو بڑا اچھا لگتا ہے ان سے بات کرنا، ان کو دیکھنا، ان سے رابطہ قائم کرنا، تو یہ پہلو بڑا اچھا ہے۔ لیکن اس کا ایک منفی پہلو جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا یہ آ گیا کہ ان رشتوں کو بنائے رکھنے میں ہم اپنے قریب کے رشتوں کو بھول گئے۔ اب ہمارے بچے رات کے 2-2 بجے تک اپنے کمروں میں فون کے ساتھ مصروف رہتے ہیں، والدین کو اس بات کی فرصت نہیں ہوتی یا ان کی برابر نگرانی نہیں ہوتی کہ وہ اس بات کا جائزہ لے سکیں کہ ہمارے صاحبزادے آیا سو رہے ہیں یا بستر استراحت پر فون میں چیٹنگ کرنے میں مصروف ہیں یا کسی سے گفتگو کرنے میں۔ دیکھیے تعلیم کو فروغ بھی ہوا تو اپنے ساتھ یہ اسمارٹ فون کی وجہ سے جو برائیاں لے کر آج ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ شہر میں ہماری لڑکی کسی کالج میں ہے یا کسی اور جگہ ہے۔ اس پہ آسانی سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کالج میں کسی پارک میں رہ کے بھی آسانی سے کہہ دے سکتے ہیں کہ میں پیریڈ اٹینڈ کر رہی ہوں۔ تو اس طرح ہمارا جو اعتبار ایک دوسرے پہ سے تھا وہ ختم ہے۔ تو اخلاقی اعتبار سے اتنا اچھا، بعض باتیں اتنی اچھی جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ رابطے والی بات ہے، بعض اتنی اچھی سی جیسے کوئی شخص کسی مشکل میں ہو، اچانک اس کے بارے میں اگر یہ واٹس ایپ پہ اطلاع کر دی جائے تو اس کے متعلقین تک بڑی راحت کا ذریعہ۔ ابھی گزشتہ 2 دن پہلے میں ایک دیکھ رہا تھا تو ایک امبالہ اسٹیشن پر ایک ٹرین حادثے میں ایک صاحب زخمی ہو گئے، گر گئے، انتقال ہو گیا، تو تصویر پوری آ گئی۔ تو اب اس بات سے کم از کم اس حد تک تو اطمینان ہو سکتا ہے کہ جلد وہ صاحب کی جو متعلقین ہوں گے وہ رجوع ہو سکے۔ ایک اور منفی پہلو کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جب سے اسمارٹ فون آ گئے ہیں، جیسے ہم سڑک پر کہیں جا رہے ہیں، ایک حادثہ ہو گیا، حادثے کے پہلے ہمارے انسانیت پہ سبق تھا کہ فوری ہم اس کی مدد کو پہنچ جاتے، لیکن آج یہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص ڈوب رہا ہے، ایک شخص پریشانی میں ہے، لوگ اپنا فون لے کر اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس کو حقیقی مدد تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو کل کا ایک واقعہ ہے کہ ٹولی چوکی کے برج پر نسل اسکول کی بس کا حادثہ ہو گیا تھا، کچھ نوجوان فوری وہاں مدد کو پہنچے، اطراف کئی نوجوان تھے، اپنا فون نکال کر وہ جس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرے اور فیس بک پہ ڈال دیے۔ یہ کہیں نہ کہیں ہم اقدار ہو رہے ہیں کہ جب سماج میں جب کسی کی مدد کا موقع آتا ہے تو ہم کو مدد کے لیے پہلے پہنچنا ہے، نہ کہ اس کی ویڈیو بنانا ہے۔ یہ منفی پہلو ہے۔ منفی پہلو میں ہم منفی پہلو پر اس کی بات کر رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے ہیں، نصیر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ اس کا کوئی ایک بڑا منفی پہلو اور بھی ہے، اس پر مختصر سے روشنی ڈالیں۔ نیٹ ورکنگ یا اسمارٹ فون موبائل ٹیکنالوجی کا جو سب سے بڑا منفی پہلو آج اجاگر ہو کر سماج کے سامنے آیا ہے وہ ہمارے اس مشرقی تہذیب کے دل دادہ ملک کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ جیسے اس کا بیشتر مواد فحش ہے جو طلباء کے خاص کر نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑنے کا سبب بن رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تصویریں نصیر صاحب میں اس سے آپ کو 1 منٹ روکنا چاہوں گا۔ ایک سروے رپورٹ بھی جاری کی گئی تھی کہ جو لوگ اسمارٹ فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور فحش چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں، ان کی جو سیکس کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی بہت کافی کم ہو گئی اس میں، اور یہ سروے بتایا کہ جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ صحت کا اعتبار، صحت کا جو نقصان ہوگا وہ اپنی جگہ، لیکن اخلاق کے اعتبار سے جو نقصان ہوگا اس کا تو کوئی ازالہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہمارے سے غلطی جو ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی اچھی باتوں کی تقلید نہیں کرتے، غلط باتوں کو اپنے اوپر اوڑھ لینا چاہتے ہیں،
जैसा हमारा रोल मॉडल जो बना हुआ है वो मगरबी तहजीब होगी। नतीजा क्या निकलता है कि हम उन जैसे, तो उन जैसी मॉडलिंग जैसा, उन जैसा मिसाल के तौर पे जो मुख्तलिफ चैनलों पे आते हैं कि आप देखेंगे कि खातून को खासकर जिस कदर इस मसलन यूट्यूब है, इस कदर उसके फहश मवाद से भरा हुआ होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि खातून की इतनी ज़्यादा बेइज्जती भी की जाए। लेकिन न सिर्फ वो आम हो गया बल्कि जैसा इसी किस्म के फहश वेबसाइट पर पाबंदी लगाने के लिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई थी। तो जिस शख्स ने ये PIL दाखिल की थी उसने तकरीबन ऐसे 800 वेबसाइट्स की निशानदेही की है जो कि इंतहाई बदअखलाक मवाद रखते हैं। तो उन कंटेंट पर पाबंदी लगाने की जब बात की गई तो हुकूमत अपने क़वानीन के तहत मजबूर हो गई कि आज़ादी में मदाखलत ना हो। उसने ऐसा करने से माज़रत कर ली, लेकिन फिर भी सारे बातें ये इस हद तक सभी मुत्तफिक नज़र आएंगे कि इस फहश निगारी को, इस फहश मवाद को दूर किया जाना, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, बगैर इसके ये तवक्को रखना कि हम इससे कोई अच्छी सी चीज़ अक्स कर सकेंगे, ये तकरीबन नामुमकिनात में से। तो जैसे इसकी एक मिसाल न सिर्फ ये फहश कंटेंट है बल्कि एक भी कि जैसे किसी भी बात को उछाल देना, इश्तियाल दे देना, गलत बात को पॉपुलर करा देना, एक प्रोपेगेंडा का हथियार बना देना। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी तहजीब गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहते हैं, लेकिन अगर कोई एक चीज़ गलत बात उछाल दी जाए, जैसे मैं आपकी एक मिसाल दे दूँ कि उस पर ना सिर्फ फसाद हो जाएगा बल्कि इतना बड़ा वाक़या भी हो सकता है कि जैसे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकेंगे। मसलन अभी 2 दिन की बात है, एक मैसेज, एक बल्कि व्हाट्सएप पे तस्वीर आ गई हो कि जैसे उसमें खबर देने वाले ने ये दे दी कि यूपी से 2000 ज़नख़े जिन्हें हम गैस कहते हैं वो हथियारों के साथ हैदराबाद आ गए ताकि मुसलमानों का कत्ल कर सकें। अब देखिए इसकी बात की ना तस्दीक ना तर्दीद, शायद पुलिस ने इसका नोट लिया तो लिया हो, लेकिन ये भी कहा गया कि महबूब नगर में उनमें से 145 पकड़े गए। अब ये वायरल हो गई ये बात, तो लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा, तो व्हाट्सएप ये जो जरिया बन गया झूठ फैलाने का, तो इसका सद्देबाब होना ज़रूरी है। हुकूमत की इस पर कड़ी नज़र होनी चाहिए और ऐसे मवाद को, जैसे खासकर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का मामला अभी आगरे में फंसा दिया एक मानो में, इसी किसी ने ऐसे ही एक मवाद पर अपलोड कर दिया। तो अमन व अमान के बिगाड़ने में, क्राइम करने में ये सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। तो इसके लिए हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी पाबंदियाँ होनी चाहिए कि ये साइबर क्राइम पर, हैकिंग पर और अमन व अमान की बिगाड़ने की कोशिशों पर, इस पर नज़र रखी जानी चाहिए। तो ये बेहद ज़रूरी है। अगर हम उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कुछ क़वायद क़वानीन के साथ भी इसका होना चाहिए। अभी जैसे एक बात और मैं अब भी अर्ज़ करूँ कि हुकूमत चाहती है कि आज़ादी पर पाबंदी न लगे, लेकिन आज़ादी का एक उसूल है कि मेरी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरे की नाक शुरू होती है। तो दूसरे की ज़िंदगी में मदाखलत, और वैसे भी प्राइवेसी ये इंटरनेट के इस्तेमाल से तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो अब जो मसला रहा, अभी जैसे 2 दिन पहले की बात है कि बॉम्बे गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है कि उसमें उन्होंने ये बात साफ कर दी कि अगर कोई शख्स किसी अवामी नुमाइंदे की तज़हीक का ऐसा मवाद जैसे अपलोड करता है तो उसे देशद्रोही, देश गद्दार करार किया जाए, मुल्क की गद्दारी से, और उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो कई साल की सज़ा भी हो सकती है। तो ये कानून अपनी जगह गलत है, लेकिन ये बात भी है कि इससे चलिए आज़ादी में मदाखलत है, लेकिन सवाल ये है कि मैं आपको एक इंतबा के तौर पर देती हूँ कि क़वानीन ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे उसमें ये बात भी शामिल है कि सोशल मीडिया में भी अगर किसी की तज़हीक की गई तो वैसे कानून लागू हो जाए। तो इसलिए वैसे कानून से बचने के भी लिए ये ज़रूरी है कि हमारे नौजवान इस किस्म की बातों से परहेज करें, उसका बेहतर फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें, जबकि गलत जो रास्ते हैं उससे बचा जाए, दूर रहा जाए, ताकि हमारा जो समाज आज मुंतशिर हो गया है वो एक अखलाकी गिरावट के, एक इन्हितात के आखिरी दर्जे पर पहुंच गया है। तो इसमें तब्दीली आनी चाहिए। मजहबी मुल्क होने के नाते से यहाँ हिंदू मज़हब हो कि इस्लाम हो कि क्रिश्चियनिटी हो, ये सभी ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि सबसे पहले, यानी हमारे यहाँ तो जैसे इस्लाम में साफ है कि तुम्हें सबसे अच्छा वही जो जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। तो इसलिए ये इंटरनेट का इस्तेमाल एक हद तक हो, जहाँ ये लकीर पार हो जाने का खदशा हो तो इससे परहेज कर देना। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा अभी नसीर साहब बता रहे थे कि लकीर पार नहीं करना चाहिए, लेकिन जो नौजवान या जो लोग लकीर पार कर चुके हैं और बेरारवी का शिकार हो चुके हैं, उन पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, किस तरह रोका जा सकती है, उनको किस तरह वापस लाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। कि आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, इस समाज में तरबियत के जो अनासिर हैं, एक घर है, दूसरे हमारे महल्लेदार हैं, पास पड़ोस हैं, और उसके बाद स्कूल का, कॉलेज का माहौल है और मजहबी इदारों का माहौल है।
तो अब हमको देखना है कि घर से ये बात शुरू हो कि वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें। आज बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं, छोटे बच्चों से लेकर नौजवानों तक वालिदैन बच्चों को स्मार्टफोन दिला रहे हैं, उनकी ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको इंटरनेट के रास्ते में ला रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपने अखलाक बिगाड़ रहे हैं। तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उनके पढ़ाई का और उनकी जिम्मेदारी का जब तक वक्त ना आए उनको राब्ते के लिए सिर्फ बात करने वाला फ़ोन दिया जाए। अगर यही आज़ादी का मामला रहा तो उनको अपनी निगरानी में रखा जाए कि वो कौन से राब्ते की वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना वक्त दे रहे हैं। उन्हें बाहर जाने के लिए और रातों में इस तरह के अगर जाने के लिए छोड़ा जाए तो इम्कान है कि बच्चे गलत इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मस्जिद का मामला है या मजहबी इदारों का मामला है, स्कूल और कॉलेज का मामला है, असातिज़ा की जिम्मेदारी है, मुस्लिहीन कौम की जिम्मेदारी है कि जब भी बात करने का मौका मिले नौजवानों से उन्हें उनकी अहमियत दिखाएं। देखिए कि नौजवानी का वक्त बहुत कीमती होता है, इसमें सीखना है, अपनी ज़िंदगी को बनाना है और हमको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हुए समाज के लिए अच्छा मुकाम पैदा करना है। तो कहीं ना कहीं हमको वक्त की तंजीम देखना है और अपने मुस्तक़बिल को देखना है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या चीज़ ऐश की है। वक्त की बर्बादी बहुत हो रही है, तो इसमें वालिदैन, असातिज़ा, समाजी मुस्लिहीन की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों को मुसलसल इससे बाज रहने की लिए बात करते रहें। इसके अलावा वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के औकात की तंजीम बनाएं कि वो घर में कितना सोते हैं, कितना तालीम हासिल करते हैं, कितना कॉलेज को जाते हैं। ये वक्त की तंजीम में बच्चों को कहीं ना कहीं मसरूफ़ रखा जाए। जब तक वो मसरूफ़ नहीं रहेंगे, जैसे कहा जाता है कि खाली जो दिमाग है शैतान का घर होता है। अगर वो जो बच्चा अगर खाली रहा तो उसके हाथ में अगर फ़ोन आ जाएगा और वो इस तरह की वेबसाइट इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, तो बच्चों की और नौजवानों की औकात की तंजीम की जाए, उनकी तालीम और तरबियत और सीखने के ज़माने में उन्हें इस तरह की बेकार चीज़ों से बचने की बात कही जाए। और अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको असातिज़ा और वालिदैन इस जानिब राग़िब करें कि वो उनकी ज़रूरत की तालीमी और समाजी ज़रूरियात की चीज़ों को देखें और तफरीह के उन्वान से जो फहश और अखलाक बिगाड़ वाली बातें देख रहे हैं उससे बचने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाए। इसके लिए घर, समाज, असातिज़ा ये सब जिम्मेदार हैं और ये हम कोशिश करें कि बच्चों को मसरूफ़ रखें, खुला ना छोड़ें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारा ये आज का प्रोग्राम उम्मीद करते हैं आपको बेहद पसंद आया होगा और इससे मुताल्लिक़ अगर आप कोई शुबा रखते हो तो फिर इंशाल्लाह ऐसे किसी वक्त मौजू पर आपसे मुलाकात होगी, तब पूछ सकते हैं। तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।